علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ بھائی کیا چیز ہے؟ 20 سال کی بہن 2 سال کے بھائی کو بازار لے جاتی ہے اور خود کو محفوظ سمجھتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ کیوں چھوڑ دوں اس دنیا کے لیے اپنے رب کو؟ اس دنیا نے جب بھی تکلیف میں ڈالا تو میرے رب کی رحمت نے ہی آ کر مجھے ہر غم سے نکالا۔ وہ کہنے لگا کہ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے، باپ کے قدموں میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ باپ کے قدموں میں ایک پھٹا ہوا جوتا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے خاطر رزق حلال کمانے کے دوران دربدر ہوتے ہوئے گھس جاتا ہے۔ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ خوش رہنے کے لیے رشتوں کو آزمایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے۔ نفرت چند لمحوں میں محسوس ہو جاتی ہے مگر محبت کا یقین دلانے میں زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ جب زندگی میں سب چیزیں الٹ پلٹ ہونے لگیں تو سمجھو میرا رب انہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ دعا کرو، انتظار کرو اور دیکھو جو بھی وہ رب کرے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ عورت گھر کی ہو یا باہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے۔ الحمدللہ، شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ سفر کریں اور کسی کو نہیں بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ توکل، جو لوگ ایک مقام سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے توکل کے باعث انہیں وہیں روزی پہنچانے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ جس طرح پرندوں اور جانوروں کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ روزی مہیا کرتا ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی دعا قبول ہوگی اور امید سے بڑھ کر ملے گا۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ محبت کے سفر میں سوال یہ نہیں ہوتا کہ چھاؤں میں کون ساتھ بیٹھے گا، سوال تو یہ ہے کہ کڑی دھوپ میں کون آئے گا جو سائے کی تلاش میں آپ کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ ان نوجوانوں کو کیسے اس بات پر قائل کریں گے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے جو اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر پاتے ہیں۔ جب کبھی آپ کو فرصت ملے کہیں ٹیک لگا کر سکون سے بیٹھ کر اپنا تجزیہ ضرور کرتے رہا کریں۔ آیا میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا؟ مجھ میں بہتری آ رہی ہے یا نہیں؟ ایسے کئی سوالات جو ہم اٹھائے پھرتے ہیں، ان کے جواب ہم سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا۔ راستے پر کنکر ہوں تو اچھا جوتا پہن کے چلا جا سکتا ہے،
لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم باہر کی مشکلات سے نہیں، اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کی مرنے کی کرتا ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بیوقوف بول کر سوچتا ہے۔